رسول بخش رئی صاحب، اعتماد سازی کا فقدان پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے درمیان کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے پی ٹی آئی کی تحریک کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ ہمیں اگر استعمال نہ کیا جائے، ہم نہ کریں تو بہتر ہے۔ اعتماد سازی سیاست میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ سبسٹیوٹ کریں ایک اور لفظ سے جو زیادہ مناسب ہے، کہ کیا کسی میں پولیٹیکل ول ہے، ارادہ ہے، منشا ہے؟ جب اگر وہ سامنے ہو، یہ فیصلہ کر لیا جائے دونوں جانب سے یا تینوں جانب سے کہ ہم نے مل کر آگے پاکستان کو لے جانا ہے، مفاہمت کرنی ہے، تو کسی اعتماد سازی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ لفظ ہم ہمیشہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کنفیوزڈ ہے، اور یہ اس کنفیوژن کی ترجمانی تو کسی حد تک کرتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں کیا فیصلے کرنے ہیں، کیا وہ فیصلے جو ہو چکے ہیں آپ ان کو آپ قبول کرتے ہیں، یا کچھ اور فیصلے کرنے ضروری ہیں؟ یہ ایک دو سوال ہیں جن کے بارے میں کھل کو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن پس منظر میں جو پاکستان میں سیاست کا تناؤ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ ایک سیاسی جماعتوں کا گروہ جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئین کی بالادستی بھی ہے، عدلیہ بھی آزاد ہے، عوامی حکومت بھی ہے، انتخابات بھی شفاف ہیں، ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام، پاکستان کی خوشحالی کے لیے۔ یہ ایک بیانیہ ان کا یہی ہے جو روزانہ ہم سنتے ہیں۔ دوسری جانب وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو بنیادی طور پر یہی سوال اٹھا رہی ہیں، جس میں کہ تحریک انصاف شامل ہے، جس میں مولانا صاحب بھی اپنی آواز ملا رہے ہیں، اور کچھ علاقائی جماعتیں ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ نظام بندوبستی ہے، بندوبستی نظام میں بہت کچھ آ جاتا ہے، آپ جو بھی سمجھنا چاہیں اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ مطلب یہی ہے کہ جس انداز میں آئین کی تشریح اور توضیح کی گئی ہے اور جس انداز میں اس کے مطابق انتخابات کرائے گئے ہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ اچھا، اب حکومت اور اس کے سرپرست یہ چاہتے ہیں کہ بندوبستی نظام کی قبولیت ہو، دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں، اور ہمیں قبول کیا جائے، دوسرے یہ چاہتے ہیں ان کے جی دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قبول کیا جائے۔ پھر سے ہم بھی حاضر ہیں۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ آئین کی قبولیت چاہتے ہیں، اچھا، اس کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ آئین جو ساری جماعتوں نے مل کے اس کی تطہیر کی تھی اور اس کے وہ حصے حذف کیے تھے جو 8ویں ترمیم کے بعد آئے تھے، تو وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے بندوبستی نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو شاید ایسا ممکن ہو، لیکن وہ تو اس کا حصہ تھے۔ اس نظام سے بغاوت ہوئی، یا جو اس نظام میں ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے ان کو ناکارہ سمجھا دونوں جانب سے، لیکن ان کو نکالنے کے بعد جو ایک تحریک انہوں نے چلائی، وہ وہی تحریک تھی جو کسی زمانے میں آصف زرداری صاحب نے چلائی تھی، اور کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب نے چلائی تھی، اور وہ تحریک تھی جو کسی زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی تھی۔ یہ مسئلہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک حل طلب ہے۔ وہی سوال دو ہیں کہ کیا آپ بندوبستی نظام میں رہ کے پاکستان کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں؟ وہ آئین جو 1973 کی روح کے مطابق آئین ہے، تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ زبردستی اس نظام کو مسلط رکھا جائے، اور دوسری جانب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ زور پکڑ کے، یہی آپ سوال کر رہی ہیں، یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ کیا اس کے خلاف مزاحمت زور پکڑے گی، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے، میرا سوال اب بھی یہی ہے کہ شاید وہ تحریک نہ چلے۔ تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اس نظام کو ہٹانا یا پھر خود کو پیش کرنا؟
تو یہ ابھی تک کنفیوژن ہے اس بارے میں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو اسلام آباد کتنا سنجیدہ ہے مسئلے کے حل کے لیے، اور جب اسلام آباد کوششیں کر رہا ہے تو ادھر پی ٹی آئی بھی اختر مینگل صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے پہنچی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس احتجاج میں شامل ہوں گے. کیا یہ عمل درست ہے؟ اچکزئی صاحب بھی وہاں موجود ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. ہر حکومت سنجیدہ ہوتی ہے، اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرتی. دوسری جانب یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی احتجاج ہو، بڑا احتجاج یا چھوٹا احتجاج، کہ وہ پرامن رہا ہو. کہ ہمارے یہ جو ایک روایت چل نکلی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، بہت عرصہ پہلے کی ہے. کوئی دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں احتجاج کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ لوگ نہیں ہیں جو نہتے جاتے ہیں، کچھ اسلحہ لے کے بھی آتے ہیں، کچھ منصوبہ بندی کر کے آتے ہیں. جس پولیس افسر کی گفتگو کا حوالہ عسکری صاحب نے دیا وہ میں نے بھی سنی ہے. ان کی بات میں وزن ہے. شکایات جو بھی ہوں، آپ ہسپتالوں کے اوپر حملے نہیں کر سکتے، آپ تھانوں کے اوپر حملے نہیں کر سکتے. یہ اتھارٹی کے سمبل ہوتے ہیں. آپ پولیس والوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، وہ سمبل ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، وہ ادارے نہیں ہیں. وہ آپ کے آئینی طور پر اقتدار اعلیٰ کی نشانیاں ہیں. ان کو آپ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو شامی صاحب نے بھی کہی کہ یہ ہماری بالکل ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہے پاکستان کی کسی سڑک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے. کہ کوئی کہیں پہ قتل ہو، کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی چوری ڈاکہ ہو جائے، لوگ سڑکوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. اور حکومت بے بس ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ایکشن لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہمیں نہیں چاہیے، وفاقی حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور محاذ کھول لے. اختر مینگل صاحب مین سٹریم سیاسی جماعت کے رکن ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، رہنما ہیں، اور اگر ایک لحاظ سے یکجہتی تحریک کا ایجنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. ان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلیں، وہ گرفتار ہوں، تصادم ہو اور ایک نئی صورتحال کا مقابلہ اس کمزور بلوچستان کی حکومت کو کرنا ہے. اور اختر مینگل صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، سلمان صاحب، جو میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے بلوچستان میں حکومت بنی ہے ہمیں قبول نہیں ہے. کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کو وہ یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک درست ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کو دیگر سیاسی جماعتوں کو جو آئین اور قانون میں دائرے میں رہ کر بلوچستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ان کو کونے پر کر دیا گیا ہے. اور دوسری جانب سے یہ انتہا پسند اور دہشت گرد یہ لوگ جو ہیں وہ ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات چیت کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ تحریک کے لوگ دھرنے کو کوئٹہ میں لے آتے ہیں، تصادم ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، یا حکومت ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ناکامیاں ہمیں سامنے دیکھنی پڑیں گی. اور یہاں پہ جو مسنگ رول ہے اس کی طرف اشارہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. وہ سنا ہے کہ چند دن میں ملک سے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ ہفتے کے لیے باہر جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے باہر کے پارٹی کے ورکرز کے کنونشن سے خطاب کرنا ہے. یہاں تو جو ملک میں جو سامنے مسائل ہیں ان کو ہم بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں. ان کی خاموشی میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے مستقبل کے لیے اور ساتھ ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے، یہ تو سلمان صاحب بھی جاننے سے ابھی تک قاصر دکھائی دے رہے ہیں.